نماز کے اندر پڑھی جانے والی قولی سنتیں۔ ہم جانتے ہیں کہ نماز کے اندر کچھ ارکان ہیں جن کے بنا نماز نہیں ہوگی، کچھ واجبات ہیں اور کچھ سنتیں ہیں۔ نماز کے اندر پڑھی جانے والی سنتیں کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا، جس کو دعائے استفتاح بھی کہا جاتا ہے، اس کا پڑھنا، جو مختلف صیغوں کے ساتھ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت اور مروی ہے۔ انہی میں سے ہے جسے سنن ترمذی وغیرہ اور ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا یہ پڑھنا چاہیے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پاک ہے تو اے میرے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، اور بابرکت ہے تیرا نام، بہت ہی بلند، اور تیری شان بڑی ہی اونچی ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اسی طریقے سے دعائے ثنا کے اندر ایک دوسری دعا بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ وہ ہے: اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ اے میرے اللہ، تو ہمارے درمیان اور ہماری خطاؤں کے درمیان ویسے ہی دوری پیدا فرما دے جس طرح مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں خطاؤں سے ویسے صاف و ستھرا کر دے جیسے میل کچیل سے سفید کپڑا صاف و ستھرا کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، تو میری غلطیوں کو دھل دے برف سے، پانی سے اور اولوں سے۔ یہ تکبیر تحریمہ کے بعد پہلی سنت ہے۔ دوسری سنت ہے سورہ فاتحہ سے پہلے، سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ یہ دونوں دعاؤں کا یا ان کا پڑھنا یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، سورہ فاتحہ کے بعد اگر جہری نماز ہے تو بلند آواز سے آمین کہنا، چاہے امام ہو یا مقتدی، اور اگر سری نماز ہے تو امام ہو یا مقتدی، منفرد ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، دھیرے سے آمین کہنا۔ نماز کی قولی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ اگر سری نمازیں ہیں تو امام کا، مقتدیوں کا، یا اگر کوئی اکیلے نماز پڑھا جسے منفرد کہا جاتا ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت کا ملانا، اور اگر جہری نماز ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو صرف امام سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری صورت ملائے گا پہلی 2 رکعت کے اندر، اور مقتدی نہیں ملائیں گے،
لیکن اگر کوئی آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو جہری نماز کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ پہلی 2 رکعتوں کے اندر دوسری قرآن کریم کی سورتوں کا ملانا یہ سنت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا نماز کی ہر رکعت میں، چاہے امام ہو یا مقتدی، اکیلے پڑھ رہا ہو یا جماعت سے پڑھ رہا ہو، مرد ہو یا عورت، سورہ فاتحہ کا پڑھنا رکن ہے۔ بنا سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو نماز کی ساری سنتوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔